اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ذوالحج کی یہ مبارک ساعتیں اللہ رب العزت نے ہمارا مقدر فرمائیں اور ہم ذکر کر رہے ہیں قربانیوں کا۔ پچھلے جمعہ پر ہماری گفتگو یہ تھی کہ عید الاضحیٰ کو بڑی عید کیوں کہتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسے بڑی عید اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن اسے ذبح عظیم کہتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور وہ ذبح عظیم، وہ عظیم قربانی کیا ہے؟ کیا وہ عظیم قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، یا وہ دمبا اور میڈا جو جنت سے بھیجا گیا تھا، لایا گیا تھا، یا اس سے کوئی اور شخصیت یا کوئی ذات مراد ہے؟ اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ہماری گفتگو یہاں ختم ہوئی کہ ذبح عظیم سے مراد کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات ہے جس کا درجہ بھی کائنات میں عظیم ہو، منفرد ہو۔ تو وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات احادیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ذات ہے جس کی محبت پر اللہ رب العزت کی توحید کا انحصار ہے۔ وہ کون ہے؟ رسول کائنات نے فرمایا میری آل سے محبت میری محبت ہے اور مجھ سے محبت اللہ کی محبت ہے۔ جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ جس نے میری آل سے بغض کیا اس نے مجھ سے عداوت کی، اور جس نے مجھ سے عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت کی۔ قرآن کریم میں ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں۔ نمازیں پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، زکات دیتے رہیں، خیرات کرتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، رکوع میں رہیں، قیام میں رہیں، ذکر و تلاوت کرتے رہیں، مگر درمیان میں رسول نہیں تو عبادت نہیں۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں۔ اور اللہ رب العزت کا رسول اللہ کے ہاں اس قدر مقام اور مرتبہ اور درجہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، انہیں نہیں، اسے راضی کیا جائے۔ اب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو مولا ہم تیرا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، حق بندگی، تو اللہ فرماتا ہے اسے راضی کرو میرے محبوب۔ اور محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حق غلامی ادا کرنا چاہتے ہیں، اور محبوب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا حق غلامی ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا محبوب فرماتا ہے اس سے راضی کرو۔ یعنی غلامی معتبر نہیں مصطفیٰ کی اطاعت کے بغیر۔ اطاعت پیروی کو کہتے ہیں، اور اللہ یہ تو اسلام ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان تب تک ایمان نہیں کہلاتا جب تک آل اطہار سے مودت رکھی جائے۔ آل اطہار سے تو وہ ہستی جسے ذبح عظیم کہا گیا ہے، وہ ہستی کوئی اور نہیں
وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ہستی۔ اللہ رب العزت نے معراج کے میدان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر رسول کائنات کا جد امجد ہونے کا شرف عطا فرمایا، امام الانبیاء کا جد امجد ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور پھر امام الانبیاء کی اولاد میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے اس ذبح کو مکمل کیا، وہ ذبح مکمل کی جو اسماعیل علیہ السلام سے چلی تھی۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، میں نے سورہ کوثر پڑھی ہے، عجیب سا مفہوم اور عجیب سی اس کی تفسیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، معبود میں نے تجھے کوثر عطا کی۔ کوثر کے بے شمار معنی ہیں، جس معنی کو بھی مراد لیں، بنیادی معنی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت۔ تو وہ اللہ فرماتا ہے معبود میں نے تجھے نعمت عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب اس نعمت کا بدلہ یہ ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی دو، یعنی شکر ادا کرو۔ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ شکرانے کے طور پر، ورنہ عبادت اگر اس میں شکر شامل نہیں تو وہ عبادت نہیں۔ ہم بندگی فرض سمجھ کر کرتے ہیں، مگر اس فرض کے اندر شکر چھپا ہوتا ہے۔ اگر وہ شکر پیش نظر نہیں تو قربانی نہیں، نماز نہیں ہے، عبادت بندگی کوئی بھی کرے وہ بندگی نہیں کہلاتی۔ ہم جتنی بھی بندگی کرتے ہیں، چاہے وہ فرائض میں ہے چاہے واجبات میں ہے، وہ شکر کے طور پر کرتے ہیں، مگر ہم ایسے بدقسمت ہیں کہ ہم اسے بندگی تو سمجھتے ہیں، شکر نہیں سمجھتے۔ قربانی بھی کریں تو شکر کے لیے، میں نے پچھلے جمعہ پر عرض کر دیا کہ قربانی ہے شکرانے کے طور پر، اور شکرانہ کیا ہے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے اسماعیل کو بچا کر اس کے لیے ڈبہ جنت سے بھیج کر اسماعیل کو بچایا، اور اسماعیل کی اولاد میں وہ نبی ہمیں عطا فرمایا جس نبی کی امت ہونے کی تمنائیں اور خواہشیں اللہ کے پیغمبر رکھتے رہے کہ مولا ہمیں نبوت عطا نہ فرما، اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ یہ شکر ہے۔ تو قربانی ہم واجب سمجھ کر تو کرتے تھے، مگر شکر سمجھ کر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سمجھ، وہ فائدہ، وہ منفعت حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی بندگی بھی جو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اب نماز پڑھ اور قربانی دے۔ تو یہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی بارگاہ میں جو وہ مانگے وہ اسے دے دینا، کیونکہ دیا ہوا اسی کا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم ادھر سے آئے ہیں اور ادھر ہی کو جانا ہے ہمیں، مگر جدھر سے آئے ہیں اور پھر جدھر جانا ہے، کیا اس فاصلے کو ہم نیک نیتی سے اور شکرانے کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟ ہم جدھر بھی جاتے ہیں، جہاں کا سفر ہو، ہم باقاعدہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم لاہور جا رہے ہیں، پنڈی جا رہے ہیں، خوشاب جا رہے ہیں، درگنج جا رہے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ چلتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ، اور پھر دل میں ایک تڑپ رہتی ہے کہ ہم نے جانا ہے۔ مثلا آپ لاہور پھرتے ہیں، آپ نے کھڑے آنا ہے، کیونکہ آپ کا مسکن کھڑا ہے، تو لاہور کہہ کر بھی آپ کا خیال کھڑے کی طرف رہے گا، اپنے وطن کی طرف رہے گا۔ کیوں؟ وہاں جتنی بھی سہولتیں ہوں، ان سہولتوں کے مقابلے میں آپ کو اپنا شہر اور اپنی بستی وہ معبود ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہم ادھر سے آئے ہیں اور ادھر ہی جانا ہے، ہم تو مسافر ہیں، کہیں مزدوری کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے آئے ادھر جانا ہے، مگر اپنے دل میں ادھر جانے کی تڑپ کبھی رکھی نہیں ہے۔ ہم اپنا وطن بھول چکے ہیں، یہ ہمارا جو اصل وطن ہے، اپنے لوٹ کر ادھر جانا ہے، مگر اس وطن کی طرف نہیں رکھتے۔ ہم اپنے شہر کی، دنیا میں تو اپنے شہر کی، اپنے گھر کی طرف رکھتے،
اب مسجد میں آئے ہیں، لوٹ کر آپ کہیں اور نہیں جائیں گے، اب گھر کی طرف جائیں گے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، گھر سے باہر رہے ہیں، ذرا گھر جاتے ہیں، سکون سے چارپائی پہ لیٹیں گے، بیٹھیں گے، کوئی کام کریں گے، بچوں سے باتیں کریں گے، طلب ہوتی ہے کہ گھر جائیں گے۔ تو ہم کیسے مومن ہیں کہ جدھر سے آئے، جس گھر سے باہر نکلے ہیں، لوٹ کر اسی گھر کی طرف جانا ہے، مگر دل میں اس گھر کی طرف بھی نہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے۔ تو فصل لربک وانحر کا مطلب یہ کہ معبود میں نے نعمت تجھے دے دی ہے، اب اسی نعمت کی پا جانے پر میرا شکر کہتا ہے، یعنی تیری لگن ہر طرف میری ساتھ لگی رہے، میرے ساتھ جڑے رہو۔ تو یہ صرف رسول کائنات کی بات نہیں، رسول کائنات کے توسل اور توسل سے، آقا کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما رکھی۔ تو اللہ نے جو نعمت عطا فرما رکھی ہے، اللہ کا تقاضا یہ ہے بندے سے کہ آپ اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں، اور پھر پھل کیا دیتا ہے اللہ؟ نعمت اسی کی، ہم نے صرف شکرانہ ادا کرنا ہے، ہم نے اس کا قرض نہیں دینا، یا اس پر ہم نے کوئی احسان نہیں کرنا، مگر بدلے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بس میرے بندے، جو نعمتیں میں نے تجھے دے رکھی ہیں، ان پر میرا شکر ادا کیا کر، اور جب تو میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرے گا تو کوئی بھی دشمن تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے تو سمجھے ہی نا ان چیزوں کو، ہم جو ڈرتے ہیں فلان سے جادو ہو جائے گا، جن آ جائیں گے، عذاب آ جائیں گے، فلان میری زمین کھا جائے گا، وہ میرا مال کھا جائے گا، وہ مجھے فلان نقصان دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں ان سے لطف اندوز تو ہوتے ہیں، مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے دشمنوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ دشمن چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، شیطان کی صورت میں جو بھی دشمن ہو، ہم اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے آسان سا طریقہ بتا دیا کہ بندے میری نعمتیں تیرے پاس ہیں، ان پر میرا شکر کرتا ہے، دشمن خود بخود ناکام اور برباد رہے۔ ہم شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے دشمنوں کے گھیرے میں رہتے، اور وہ دشمن دنیا بھی ہے، ہمارا اپنا نفس بھی ہے، اور شیطان بھی ہے۔ ہم مختلف دشمنوں کے گھیرے میں رہتے ہیں، مگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو کچھ اس نے جسے بھی دے رکھا ہے، جسے بھی دے رکھا ہے، حضرت شیخ سعدی حکایتوں کی صورت میں سمجھاتے تھے۔ وہ سفر میں رہتے تھے، ہر وقت سیاح تھے بہت بڑے، تو وہ سفر میں رہتے، تو چلتے چلتے کہیں ان کے جوتے ٹوٹ گئے، ننگے پاؤں ہو گئے، پاؤں پہ چھالے پڑ گئے، چھالوں سے پانی اور خون رسنے لگا، شکوہ کرنے لگے کہ مولا دیکھ، جوتے ٹوٹ گئے ہیں، میں تیری راہ میں نکلا ہوں، جوتے ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں پر چھالے پڑ گئے، چھالوں سے پانی بہنے لگا ہے، حتیٰ کہ خون رسنے لگا ہے۔ اچھی یاری ہے، اچھی دوستی ہے کہ میں تیرے لیے نکلا ہوں اور تو نے میرے پاؤں لہوہان کر دی۔ شکوہ سا ذہن میں آیا، آگے گئے کسی بستی میں، وہاں جب بستی میں پہنچے، سجدہ کرنے کے لیے کسی مسجد میں گئے، وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا دروازے پر جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ایسا واقعہ تھا یا نہیں وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو حضرت شیخ سعدی اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئی اور عرض کرنے لگے رو کر کہ مولا یہ دیکھ تیرا بندہ کتنا صابر و شاکر ہے، اسے تو نے پاؤں بھی نہیں دیے، پھر بھی تیری بارگاہ میں بیٹھا ہے، اور مجھے کم از کم تو نے پاؤں تو عطا کر دیے۔ تو ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، بہت نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے اپنے پاس، ہم دوسرے کی نعمتوں کو دیکھتے، اپنی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو دیکھنا یہ اور کرنے کی بات اور کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ اس نے دیا، دو آنکھیں نہیں ایک تو دی ہے، دو ہاتھ نہیں دیے، کسی کو ایک ہاتھ تو دیا ہے، دو پاؤں پورے مکمل نہیں دیے، کوئی ایک تو دیا، جو کچھ دیا ہے یہ بھی تو اس کی نعمت ہے۔ وہ چاہتا تو ہاتھ پاؤں کچھ بھی نہ دیتا،
وہ چاہتا تو آنکھیں نہ دیتا، کچھ بھی نہ دیتا ہمیں، مگر جو اس نے دیا ہے یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کی نعمت ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے شکرانے کے طور پر۔ اب یہ تو اس کا ایک مفہوم ہے، اتنا آتا ہے نا کل کو سب کا ترجمہ بڑا خوبصورت ترجمہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں اتنا آتینا کل کوثر، محبوب میں تیرا ہو گیا۔ محبوب میں جب اس نے نعمتیں دے دی تو کیا ہوا؟ وہ میرا ہو گیا نا، محبوب کا ہو گیا، ہر اس بندے کا ہو گیا جب اس نے نعمت دے دی۔ جس کو جتنی نعمت دی، جس کا مطلب ہے اللہ نے بندے سے اپنا تعلق جوڑ دیا، اس لیے تو نعمت دی ہے، اسی لیے تو دی ہے نا، اس نے جوڑ دیا تعلق۔ ہاں محبوب انا آتینا کل کوثر، محبوب میں تیرا ہو گیا، فصل لربک وانحر، تے تو میرا ہو گیا، تے تو میرا۔ اسی طرح پنجابی ان شانے کا ہوا الابتر، یہ ترجمہ انہوں نے بڑا بزرگ، تے دشمنانوں بھوکڑ دے، دشمنانوں ان کی بھوک تیرا کوئی نقصان تجھے پہنچا نہیں سکتی۔ جب میں تیرا ہوں اور تو بدلے میں میرا ہے تو دشمن تیرا کیا کرنے کے؟ جب خود رب ہو جائے بندے کا تو دشمن کہاں کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ بس ہم نے یہ راز سمجھا نہیں، یہ راز ہم نے فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ دھوکہ دے گیا، فلاں میرا یہ کھا گیا، ہم اس چکر میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ کبھی نہیں توجہ دی اور تصور اور خیال میں کبھی گمان میں نہیں آیا کہ ہم اس کے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کے ہو گئے، وہ جو ہمارے ہونے سے پہلے ہمارا ہو جاتا ہے، کچھ تو ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم بھی اس کے ہو جائے۔ جب اس کے ہو جائے تو کہتا ہے دشمنوں کو بھونکنے دے، یہ جو مرضی کرتے رہے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب اس کا ایک مفہوم تو یہ تھا اس صورت کا۔ دوسرا یہ، اس میں بہت خوبصورت ریاضیاتی پہلو ہے۔ قرآن کریم کہ جو لفظ جہاں ہے اور جو حرف جہاں ہے اور جو حرکت جہاں ہے، اس پر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے، ریاضی دانوں نے، ان میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ سورہ کوثر ہے، اس کی 3 آیات ہیں، اور ہر آیت میں مقررات ہٹا کر جو حرف بار بار آتا ہے اسے ہٹا دیں تو ہر آیت میں جو حرف بنتے ہیں وہ 10 بنتے ہیں۔ 3 آیات ہیں اور ہر آیت میں جو لفظ بنتے ہیں وہ 3 بنتے ہیں، آخری میں 4 بنتے ہیں، تو 3 اور 3 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10۔ اس میں جو الف بار بار آیا ہے اس کی تعداد بھی ہے 10، اس کی تعداد بھی ہے 10، اور کل جو الفاظ ہیں تکرار کو ہٹا کر وہ الفاظ بھی ہیں، ہر آیت میں 3 الفاظ ہیں، آخری میں 4، تو وہ الفاظ بھی بن گئے 10۔ اب دیکھیے کہ آخری حرف ہر آیت کا رے ہے، را، اور را بھی حروف تہجی میں الف با تا سا جیم ہا با دال دال را، یہ بھی کون سے نمبر پر ہے؟ 10 نمبر، یعنی اس میں 10 10 10 10 کی تکرار ہے یہاں سورہ کوثر میں۔ اب دیکھیں جو مفسرین نے اور انہوں نے یہاں سے تجزیہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں عظیم قربانیاں 2 ہوئی ہیں۔ ایک قربانی وہ ہے جو اسماعیل کی ہوئی جس کے بدلے میں دمبا بھیجا گیا، اور دوسری قربانی ہے جس کے بدلے میں کچھ نہیں ہوا، وہ اس قربانی کے پروسیس اور مراحل سے گزرا ہے، وہ امام حسین ہے۔ 2 قربانیاں، اسماعیل کے بدلے میں تو دمبا آ گیا تھا، حسین کے بدلے میں کوئی دوسرا آیا نہیں ہے۔ یہ 2 قربانیاں ہیں، اور ان دونوں میں ایک عظیم قربانی کس کی ہے؟ حسین کی، جسے ذبح عظیم کہا گیا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے۔ یہ 2 قربانیاں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ 2 قربانیاں ہیں، ایک مینا کے میدان میں ہوئی اور دوسری کربلا کے میدان۔ جو مینا کے میدان میں ہوئی قربانی اس کی تاریخ بھی 10 ہے، 10 ذو الحج، اور جو کربلا کے میدان میں ہوئی اس کی تاریخ بھی 10۔ سورہ کوثر ہے، اور یہ کب اتری تھی؟ اس کی شان نزول ایک یہ ہے کہ سورہ کوثر
جب آس بن وائل نے رسول کائنات کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا اور باتیں کرنے لگا جا کر بازاروں میں، رسول کائنات پریشان ہوئے. عشاء کی نماز ابھی پڑھنا تھی ابھی، تو رسول کائنات تھوڑے آرام فرمانے لگے. تو خواب میں وحی نازل ہوئی سورہ کوثر کی صورت میں، انا اعطیناک الکوثر. معبود پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تجھے حسین دے دیا، میں نے تجھے حسین. کوثر کے بہت سارے معنی، مگر اس کا جو بنیادی معنی ہے جس شان نزول میں اتری ہے وہی اس کا معنی ہے. تو دوسرے دن صبح کے وقت حضرت امام حسین پیدا ہوئے. رات کو یہ آیت اتری ہے اور صبح کے وقت فجر کے وقت حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی. تو گویا مانا کیا ہوا؟ معبود پریشان کیوں ہوتا ہے کہ تیری اولاد نہیں ہے، میں نے تجھے حسین جو دے دیا. تو یہ ذکر عظیم کہ اللہ رب العزت نے اب وہ سورت اتاری، تب سے وہ تاریخ بھی متعین کر دی کہ ایک قربانی وہ تھی جو 10 الحج کو تھی، اب جو کوثر دے رہا ہوں، حسین دے رہا ہوں، اس کی تاریخ شہادت بھی 10 کی. اور اس کا ایسا پورا ایک نظام رکھا 10 کا. اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ اللہ نے شروع ہی سے دسا دیا کہ 10 تاریخ کی اہمیت اور ویلیو کیا ہے، بتا دی. باہر یہ ایک ان کا مفہوم تھا جو ریاضیاتی حوالے سے بنے. بعض مفسرین نے اور ریاضی دانوں نے کہا، تو دوستان نے وہ کہا یہ سورہ کوثر کی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ پوری تفصیل تب سے حضرت امام حسین علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تب سے یوم شہادت کا بھی اعلان اللہ رب العزت نے فرما دیا، یوم شہادت کا. اب دیکھیے ذبح اسماعیل ایک عظیم مقصد تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ آپ نے آیت پڑھی اور تناظر میں پڑھی، آج اس کا اور مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. معبود تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے عظیم تر ہے، پچھلی گھڑی سے عظیم تر ہے. اب 2 گھڑیاں ہیں، 2 قربانیاں ہیں. ایک قربانی اسماعیل کی ہے اور ایک قربانی حضرت امام حسین کی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ 2 ہیں. اب تو ورن آخرت دوسری گھڑی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے بڑھ کر ہے. ایک گھڑی وہ ہے جہاں اسماعیل ذبح ہو رہا ہے اور ایک گھڑی وہ ہے جہاں حسین شہید ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے معبود تیری ہر آنے والی گھڑی دوسری پہلی گھڑی سے بڑھ کر ہے. تھا اس وقت بھی معبود پیش نظر اور تھا اس وقت بھی معبود ہی پیش نظر. اسماعیل کو بچایا گیا معبود کی ولادت کے لیے، معبود کی ولادت کے لیے. اور معبود کی ولادت کے بعد اب حضور کے بیٹے تو پیدا ہوئے، حضور کے بیٹے پیدا ہوئے، مگر وہ ان کا وصال ہو گیا. حکمت کیا تھی؟ اس لیے کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں ان کے بھائی، ان کی اولادیں انبیاء بنتی رہی. امام الانبیاء کی اولاد بڑی ہوتی تو یا نبی بنتی یا نبی نہ بنتی. اگر نبی بنتی تو آقا خاتم المرسلین اور امام الانبیاء نہ بنتے، اور اگر نہ بنتی تو پچھلی امتیں تانے دیتی کہ یہ کیسا معبود ہے کہ ہر نبی کی اولاد پیغمبر بنتی رہی ہے اور اس کی اولاد پیغمبر نہیں بنی. تو اللہ رب العزت نے حکمت آپ کی اولاد پیدا تو کی مگر ان کا وصال ہو گیا تاکہ کوئی یہ تانا نہ دے سکے کہ اولاد تھی اور نبی نہیں بنی، یہ کیسا نبی. اور اگر نبی بنتی تو امام الانبیاء نہ رہتے، امام الانبیاء نہ رہتے. لہذا اللہ رب العزت نے براہ راست اپنے محبوب کو ایسی اولاد کو عطا نہ کی جو بڑی ہوتی، مگر اللہ
اللہ رب العزت کی شان قدرت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اولاد ہو بھی صحیح، اولاد ہو بھی صحیح، تھوڑی مشکل ہے، اولاد ہو بھی صحیح۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ ہر شخص کی نسل اس کے صلب سے جلتی ہے مگر میری نسل علی کے صلب سے جلتی ہے۔ صلب بدل دیا، صلب علی کو صلب مصطفیٰ بنا دیا، صلب بدل دیا۔ آپ پیدا ادھر سے ہوئے ہیں مگر اولاد مصطفیٰ کی ہے، اولاد مصطفیٰ کی ہے۔ اب دیکھیں رسول کائنات کی شہادت پڑھی ہے یا اسماعیل کی شہادت پڑھی ہے؟ ظاہر ہے شہادت رسول کی پڑھی ہے، مگر رسول شہید ہوں یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ مگر شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے، یہ منصب مصطفیٰ کو نہ ملے یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ منصب ہو بہت بڑا منصب ہے، یہ بھی نہ ملے تو یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے کیا طریقہ اپنایا؟ حسن اور حسین کا طریقہ۔ شہادت کی دو قسمیں، سری اور جہری، یعنی زہر دے کر یا تلوار کے ذریعے۔ تو حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا تاکہ سری بھی ہو جائے، اور امام حسین علیہ السلام کو تلوار کے لیے تاکہ جہری بھی ہو جائے۔ یعنی شہادت مصطفیٰ شہید بھی ہوئے اور مصطفیٰ کا جسم سلامت بھی رہا، اور دونوں شہادتیں بھی ملتی، کیونکہ حسین کی شہادت وجود مصطفیٰ کے ساتھ متعلق ہے، خون مصطفیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، اس لیے یہ شہادت اس شہادت سے بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرا دوسرا لمحہ پہلے لمحے سے افضل ہے۔ اس لیے بھی قرآن نے اسے کہا یہ ذبح عظیم۔ تو اللہ رب العزت نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو پھر کیوں؟ یہ ایک اعتبار سے رسول کائنات سے وابستہ شہادت، وجود مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ شہادت ہے، اس لیے کہا یہ ایک عظیم شہادت ہے، یہ عظیم شہادت ہے۔ دوستان جو اوقات یہ موضوع تو آگے بہت تفصیل طلب ہے، اور میں نے کچھ عرض کر دیا تھا کہ یہ ایک سفر تھا، یہ ایک سفر تھا جو عراق سے چلا، مکہ پہنچا اور مکہ سے پھر عراق پر جا کر ختم ہوا۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلنے لگے نا تو وہ وہاں کے بت پرستوں سے کہنے لگے انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ شام سے ہوتے ہوئے مکہ آئے، وہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور خانہ کعبہ تعمیر کر کے اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو یہاں بلاؤ حج کے لیے۔ لوگ جب وہاں جانے لگے پیسہ خرچ کر کے، مال خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے وہاں جب جانے لگے تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ یہ گویا فرمایا کہ یہ صرف اس گھر کا طواف ہی پا لینا یہ مقصود ذات نہیں ہے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ آپ طواف کرتے رہیں، آپ سجدے کرتے رہیں، مقصود کچھ اور ہے۔ تو کائنات کا ہر فرد جو صاحب استطاعت تھا جب خانہ کعبہ کو پہنچا اعتکاف حج کرنے کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام 9 ذوالحج کو حج تھا، 8 ذوالحج کو عمرہ کر کے وہاں سے چل گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تک پہنچایا ہے انسانیت کو، حسین نے کعبے والے تک پہنچایا ہے انسانیت۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لے کر بتوں کی پرستش کو چھڑوا کر کعبے کی طرف لائے ہیں، اور پھر کعبے والے نے حسین کی ڈیوٹی لگائی کہ انہیں یہ کہہ دو ان نادانوں کو کہ تم طواف کرتے پھرتے اور سمجھتے ہو کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ وہ تمہارے سجدے نہیں چاہتا، تمہاری قربانیاں چاہتا ہے، تمہاری عبادتیں نہیں چاہتا، وہ تمہاری قربانی چاہتا ہے۔ وہ قربانی سب سے بڑی قربانی جس نے انسانیت کو سکھایا کہ عبادتیں مقصود نہیں ہوتی، عبادت فقط اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی ذات کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ قربانی اپنی جان اور مال کی، اپنی اولاد کی قربانی نہ دے دی جائے، جسے قرآن نے کہا کہ اللہ رب العزت تمہیں جان اور مال اور اولاد کے ذریعے آزماتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے، اس لیے اس قربانی کو
ذبح عظیم کہتے ہیں. آئندہ ہمارا موضوع اس سے آگے انشاءاللہ چلے گا.